السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وضاحت فرمائیں۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا بلکہ ایٹم کو بیچنے کے لیے مہنگائی کو اتنا بڑھایا جائے کہ آئی ایم ایف کے مطالبے کے سامنے بھوکی قوم جھکنے کو تیار ہو جائے۔ یہ مطلب کچھ یوں ہوگا کہ ہم آپ کے سارے قرضے معاف کرتے ہیں، آپ ایٹم بم حوالے کریں، عنقریب آپ کے سامنے سوال آ جائے گا، سب سے پہلے پاکستان یا ایٹم بم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تباہی اور بربادی ہے، اس تمام کا ذمہ دار یہ عمران خان ہے، اور اس سے بڑے ذمہ دار وہ بدبخت ہیں جو اس شخص کو آگے لے کر کے آئے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ یہ جو پراپیگنڈا ہے نا، پاکستان کے ایٹم بم کو خطرہ پیدا ہو گیا، یہ عمران خان کے دور میں ہی اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے ویلاگ اور اس طرح کے چرچے میڈیا پر ہونا شروع ہو چکے تھے۔ وہ لوگوں کے یوٹیوب پر چینل ہوں یا کرنٹ میڈیا کے اندر ٹی وی چینل ہوں، ایٹم بم کو خطرہ پیدا ہو گیا، ایٹم بم کو خطرہ ہو رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، بہت ساری باتیں وہ خود عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہی شروع ہو چکی تھیں، اور یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ پاکستان کو تباہ کرو۔ اچھا، باقی رہ گیا معاملہ ایٹم بم حوالے کرو اور قرضے۔ اگر حقیقتاً اس طرح کر لیا جاتا ہے، ہم ایٹم بم حوالے کرنے کے بعد بھی ڈیفالٹ میں رہیں گے۔ ایٹم بم سے دستبردار ہونے کے بعد بھی ہم تباہی کا شکار ہوں گے، اور آج کی تباہی سے بہت بڑی تباہی ہوگی۔ امید ہمیں یہ ہے اپنے پاکستانی ہونے پر کہ ہم آئی ایم ایف سے بھی اور امریکہ سے بھی ہاتھ کر جائیں گے، کہ قرضے بھی معاف کروا لیں گے اور صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی، اور اقوام متحدہ کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاہدہ ہوا تو کوئی جو گھسے پیٹے قسم کے فضول قسم کے ایٹم بم پڑے ہوں گے جی، وہ اقوام متحدہ کے حوالے ہوں گے، آئی ایم ایف کے حوالے کر دیے جائیں گے، یا یہ کہ سرے سے دھوکہ دیتے ہوئے اپنی حالت بہتر بنا لینے کے بعد جو آئی ایم ایف ہے یا جو شیطانی کوئی بھی ادارہ ہے، ایٹم بم دینے کے بجائے ہم اسے ٹھینگا دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ دھوکہ کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، امریکہ کے ساتھ دھوکہ کرنا، آئی ایم ایف کے ساتھ دھوکہ کرنا اور اقوام متحدہ کے ساتھ معاہدہ توڑنا دھوکہ کرنا ثواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ خود آپ سوچتے رہنا کہ یہ مولوی صاحب نے معاہدہ توڑنا کہاں سے ثواب بنا لیا۔ اور رہ گیا معاملہ انڈیا بے دھڑک ہو کر پاکستان داخل ہو سکے گا وغیرہ وغیرہ، جیسے یوکرین وغیرہ میں ہوا۔ تو بھائی ایٹم بم چلا جائے گا اور بہت کچھ چلا جائے گا، لیکن مسلمان کا جذبہ جہاد تو وہ نہیں خرید سکتے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ شاہ صاحبان جو تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کون سا ایٹم بم تھا؟ جب ہم بدر میں لڑے تھے ہمارے پاس کون سا ایٹم بم تھا؟ جب ہم نے احد میں لڑائی کی تھی، خندق اور تبوک میں لڑائی کی تھی، جب ہم قادسیہ کی لڑائی لڑے تھے، ہمارے پاس ایٹم بم تھا؟ نہیں تھا نا۔ ہاں، ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی جو کلمے کا ایٹم بم ہے نا، یہ ہمیں لڑائے گا۔ اب پارلیمانی آداب کی خلاف ورزی کہیں نہ ہو جائے، انڈیا دی پینڈ دی سری، کہ وہ ہمارے ساتھ لڑائی کرے گا۔ کافر نہیں جانتا کہ ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کا ایٹم بم موجود ہے، اور یہ ایٹم بم اتنا طاقتور ہے کہ ہم 313 1000 کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں۔ یہ ایٹم بم اتنا طاقتور ہے کہ ہم 700 3000 کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں۔ یہ ایٹم بم اتنا طاقتور ہے کہ ہم قادسیہ میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور لاکھوں سے ٹکر لے لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا کہ اس ملک کی بنیادوں میں میجر عزیز بھٹی شہید، پاکستان کی پاک فوج کے پاک نوجوانوں کا خون لگا ہے۔ پاکستان کہیں نہیں جائے گا۔
اور یہ جو IMF کے گماشتے ہمارے اوپر مسلط ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ ان کو پٹائے گا، ان کی شامت ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان اس لیے رمضان کے مہینے میں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے پاکستان لیلۃ القدر کی رات میں نہیں دیا کہ پٹرول 80 روپے سے 270 72 اور 300 پر ہو جائے تو پاکستان ڈیفالٹ کرے گا۔ ہم پاکستان پر جان دیں گے بھلے پٹرول 1000 روپے ہو جائے۔ پاکستان اس لیے بنا ہے کہ یہ تا قیامت رہے گا۔ فکر امریکہ کرے اور IMF کرے اور انڈیا کرے کہ ہم انشاءاللہ پورے ہندوستان کو پاکستان بنائیں گے، اور یہ کسی خوش فہم کی بھڑک نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم اپنے اندر ایمان کا ایٹم بم پیدا کرو، اللہ پوری دنیا کو پاکستان بنائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ ہاں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا چھوڑ دیں اور پاک فوج کے خلاف بک بک کرنا چھوڑ دیں۔